وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 سے 132، درس نمبر 1426، حصہ چہارم. آج کا موضوع: کیا ہمیں اپنے رب کے خصوصی رزق کی تلاش نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی کی خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. پس صبر کرو تم جو یہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے. اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بھی. سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے. ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں. فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرو. واطراف النہار، اور دن کے اول اور آخر میں بھی. لعلک ترضی، تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو، تاکہ تم خوش ہو جاؤ.
ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، اور تم اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ کرو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان دے رکھے ہیں، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، ورزق ربک خیر، اور تمہارے رب کا رزق بہتر ہے اور دائمی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق روزی نہیں مانگتے، نحن نرزق، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور پرہیزگاری کا یعنی انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہے۔ سامعین کرام، ہم بات کر رہے تھے رزق ربک خیر و ابقی۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ بے جان ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے اور یہ تاریکی میں ہوتا ہے، اور اچھا اب یہ تینوں یعنی خصائص جو ہیں اس کے ساتھ لاحق ہیں، یہ ہم بھی آج کا مسلمان میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کسی اور دور کی بات ہو رہی ہے، میں آج کی بات ہو رہی ہے، آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ بے جان ہے، بیمار ہے اور لا علم ہے، حقیقت سے اندھیرے میں ہے۔ اس کو دیکھیں ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اور یعنی علم کی روشنی کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے۔ ہم اندھیرے میں ہیں، ہم بیمار ہیں، ہمیں صحت کی ضرورت ہے، ہم بے جان ہیں، ہمیں زندگی کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ ممکن اس وقت ہوگا جب ہم رب کے رزق کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ بات بھی سامعین اکرام میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جو ہے وہ یعنی یہ رب کے رزق کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تینوں خصائص ہمارے سامنے، یعنی یہ تینوں باتیں ہمارے ساتھ انسان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رزق کا اہتمام کیا ہے۔ رزق کیا ہے؟ روحانی غذا۔ اب روحانی غذا اگر ہم استعمال کریں گے، ایک مختصر جملہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، پھر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بڑھوں گا۔ روحانی رزق اگر ہم استعمال کرنا شروع کر دیں، رب کا رزق، تو ہم میں جان آ جائے گی، ہم زندہ ہو جائیں گے، ہمارا تزکیہ ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی، ہم شفا یاب ہو جائیں گے، اور ہمیں روشنی مل جائے گی۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ اس وقت تو میری باتیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے عوام کی نظر میں، یعنی میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں یہ میری باتیں ان کے لیے یعنی کوئی خاص اس میں اہمیت نہیں ہے، حالانکہ یہ تو زندگی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو زندگی ملے گی، آپ کو روشنی ملے گی، نور ملے گا، آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا اگر آپ رب کا رزق استعمال کریں گے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وہ دائمی ہے۔ اور یہ دائمی پہ میں پھر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ رب کا رزق جب آپ حاصل کر لیں گے تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے گا، اور ہمیشہ کی بادشاہت۔ یہ بات آ رہی ہے وہی اس پہ آ رہی ہے نا، وہ شیطان نے جو یعنی آدم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ هل ادلک علی شجرۃ علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، بات اس کی صحیح تھی، بات اس کی صحیح تھی، لیکن اور حقیقت میں وہ بات درست تھی، لیکن اس کا مطلب نہ شیطان جانتا تھا، شیطان کی نیت بھی خراب تھی، اور نہ آدم نے اس کا مطلب جانا۔ شیطان کی بات میں نے ابھی آپ کو کیا کہا کہ اگر رب کا رزق آپ استعمال کر لیں گے تو آپ بادشاہ ہو جائیں گے، آپ کو
یعنی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہی بات شیطان نے آدم کو کہی، اور نہ شیطان اس کا مطلب سمجھا اور نہ آدم نے اس کی بات سمجھی۔ تو بہرحال یعنی دیکھیں کیا ہے یہ دنیا کا استعمال، شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا کیا ہے، فاکلا منہا کیا ہے، وہ دنیا کا یعنی دنیا کا وہ درخت جو ہے انہوں نے چگ لیا۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک نقطہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے اور اس کی خاص عنایت سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، ہمیں چاہیے دائمی زندگی، ہمیں چاہیے بادشاہی۔ جنت میں آپ بادشاہوں کی طرح آپ سے ٹریٹ کیا جائے گا، تخت شاہانہ ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اور کنگن جیسے بادشاہ جو ہے کنگن پہنتے تھے، زیورات پہنتے تھے، اور زرق برق لباس، ریشمی لباس، دبیز ریشم، ہلکا ریشم، یہ سب شاہانہ ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ کی بات زندگی، وَمُلْكٍ لَا يُبْلَى، ختم نہ ہونے والی زندگی، ہم فیہا خالدون۔ یہ یہاں دنیا دیکھیں، دنیا کا استعمال ہے، دنیا کا آپ اگر استعمال صحیح کریں تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور ایک اللہ تعالیٰ بادشاہت دنیا میں، یہ بادشاہت آپ کی شروع ہوگی دنیا سے۔ دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کبھی کبھی یہ شعر ہمارے لیے فرمایا کرتے تھے، دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ تو غم دو جہاں، اب ہمارے جو بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، جو بھی ہیں دنیا کے، وہ تو آخرت کا ان تو غم نہیں ہے اور دنیا کے غم میں گرفتار ہے۔ وہ یہ کیا بادشاہی ہے؟ دنیا کی بادشاہی تو کوئی بادشاہی نہیں ہے، اصل بادشاہی تو دل کی ہوتی ہے، دل آپ کا غنی ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں الغنا غنا النفس، مالداری تو نفس کی مالداری ہے، دل کا غنا ہے، آپ غنی ہو جائیں، اللہ غنی ہے، آپ بھی غنی بن جائیں، بے نیاز ہو جائیں مخلوق سے، صرف اللہ کے محتاج ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں بڑی کام کی باتیں ہیں، تھوڑا سا اس پہ غور کیا کریں آپ۔ تو رزق و ربک خیر، یہ تو غیب سے مضامین آتے ہیں تو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی علم دینے والا ہے اور اسی کا علم ہے اور اسی کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ رزق و ربک خیر، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا نا کہ رب کا رزق کیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ محتاج ہوتا ہے، یہ انتم الفقراء، آپ فقیر ہو، تو رب کی دیکھیں ہمیں رب کی حاجت ہے اور رب ہمیں رزق دے گا تو پھر جو ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، یہ اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا، اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، بے نیاز بادشاہ بن جائیں گے آپ۔ رزق و ربک، صرف دیکھیں یہ میں آپ سے سیریسلی بات کر رہا ہوں اور میرا مقصد جو ہے وہ ایک قیمتی باتیں بتانا ہے اور آپ کو ایک نصیحت کی بات بتانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رزق و ربک خیر و ابقا، اب یہاں دیکھیں 131 نمبر جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دو قسم کا رزق ہے، ایک ظاہری ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی طرف نظر مت کرو، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، وہاں یعنی اس پہ نہ ریجھو، اس پہ توجہ نہ کرو، اس کے لیے یعنی کوئی خواہش نہ رکھو اس کی، وہ میری مرضی ہے، جو بھی میں نے دیا ہے وہ آزمائش ہے، لیکن اصل جو رزق ہے وہ رزق و ربک خیر و ابقا۔ تو رب کا رزق دیکھیں میں آپ کو زیادہ الجھاؤں گا نہیں، رب کا رزق کیا ہے؟ ہدایت،
اما یأتینکم منی ہدن، ہدایت. اب ہدایت کی دو صورتیں ہیں، قرآن اور سنت، وحی اور نبی. بس مختصر بات ہے، دونوں کو ہم نے آج اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، قرآن کو بھی اور نبی کی تعلیمات کو بھی. بہت بری بات ہے، بہت بڑی بد نصیبی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یعنی دل کے سخت ہونے کی وجہ سے ہم ان دونوں چیزوں کو اہمیت نہیں دے پا رہے. اور یہ دل، میں آپ کو کہا نا کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارے دل پر مہر لگ چکی ہے، لیکن ابھی گنجائش ہے. باز آ ہر سے ہستی باز آ، تم جو بھی ہو لیکن باز آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. رب کا رزق مانگو، اس نے دیا ہوا ہے، مانگنا کیا ہے؟ وہ تو موجود ہے، قرآن، خوراک موجود ہے. یہ دعوت ہے، خصوصی دعوت ہے ہمارے لیے، انسان کے لیے، قرآن اور سنت. اس کو آپ قبول کر لیں. اور دیکھیں یہ سارے کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں تو لگا ہوں نا، لیکن دیکھیں میری ایک عمر گزر گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کام کے لیے چنا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہو پا رہا. آواز میری صدا بصحرا ہے، بس کوئی اس کا جواب ہی نہیں دے رہا میری آواز کا. اپنے اپنے کاموں میں سب مصروف ہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے کاموں کو چھوڑیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دل کی دنیا کو خالی کر دیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کا رزق کی خوراک شروع کر دیں. تو خوراک کیا ہے؟ عمل الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں آپ کو ایسے سسپینس میں نہیں رکھنا چاہتا کہ آپ مجھے کمنٹ کریں کہ بھی ہمیں طریقہ بتائیں. میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو سسپینس میں رکھوں اور یعنی سوالیہ نشان پیدا کرتا چلا جاؤں. نہیں، میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں. اللہ کو منزل بنا لے، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لے، توبہ کر لے غلطی پر. جو جرم عظیم ہم کر چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بجائے دنیا کو مقصود، مطلوب اور محبوب بنا لیا ہے، اس سے توبہ کریں. یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑی غلطی ہے. توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور اللہ کو منزل، مدعا بنا لیں. بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت تو آپ اللہ کو طلب کر رہے ہیں، اللہ کو مدعا بنا رہے ہیں، تو اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے. بولیے، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی. من کان یرید الحیات الدنیا فعند اللہ ثواب من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو دنیا کا اجر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس تو دونوں چیزیں. تو اللہ کو مدعا بنا لیں، اس سے بہترین بات کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خبر یہ ہے اچھی کہ آپ اللہ کو مدعا بنا لیں اپنے. بس مختصر بات، مدعا اللہ ذات. یریدون وجہ، وہ آیت یعنی ایک سے زیادہ بار آئی ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. اے نبی اپنی محفل سے ایسے لوگوں کو نہ نکالے، نہ الگ کرے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑے کے طالب ہیں. یریدون وجہ، مکھڑے کے طالب ہیں. سبحان اللہ. بس رب کو مدعا بنا لے، پھر رب سفارش کرتا ہے ہمارے بارے میں کہ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ رہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے درمیان ٹھہرا لیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
یریدون وجہ، سب سے بہترین بات جو ہے وہ یہی ہے سامنے کا. باقی چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں. جو ہماری نظر میں ہے یا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ختم ہونے والی چیز ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، رب کا جو عطا کردہ چیزیں ہیں. اب دیکھیں رزق رب جو ہے وہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ قرآن اور سنت، پھر وہ ایک محبت، پھر وہ ایک نور. جو آپ قرآن و سنت کو قبول کر لیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نور عطا فرما دیتا ہے. افمن جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، اس کے ذریعے لوگوں میں وہ چلت پھرت کرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ. بھلا جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی طرح جو فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان قاسیہ، ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے. بہرحال رزق ربک خیر و ابقا، ہرگز نمیرد ہر کے آنکا زندہ شد دلش بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں، کبھی نہیں مرے گا وہ دل. ورزق ربک خیر و ابقا، جو دل جو زندہ ہو گیا اللہ کی یاد سے، زندہ شد دلش بعشق، جو عشق الہی سے زندہ ہو گیا وہ دل، اب وہ کبھی نہیں مرے گا. سب تست بر جرید عالم دوام ماں، یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو بہرحال دیکھیں اس پر ذرا غور کریں، اور میں آپ کو اشارہ دے دیا، پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سا رزق طلب کرتے ہیں. ہم تو ظاہری رزق کے طالب ہیں، جگہ جگہ تعویذات ہیں، وظیفے ہیں رزق کی برکت کے لیے. اور دیکھیں عام طور پہ فیس بک پہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو دنیاوی دولت کے یہ آیت پڑھیں آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کریں اور وہ وظیفہ کریں. کوئی عجیب سی حالت ہے ہمارے بعض فیس بک کے لوگوں کی، دنیا کے بارے میں بعض اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اور بس دنیا کی چاہت ہے لوگوں کے، بس دنیا ہی کے آپ لارے لپے دے کے یہ وظائف وغیرہ دیتے رہتے ہیں. اور تو آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ بھئی رزق رب کا خیر و ابقا، رب کا رزق جو ہے، اور وہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں. بہرحال وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو. نماز میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، میں مختصر طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز تو مومن پر فرض ہے، غیر مومن کے لیے اس کا ادا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. دیکھیں غیر مومن تو ریاکار ہوتا ہے، مومن مخلص ہوتا ہے، وہ خالص اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے. یہ بہت بڑا ہمارا ایک سمجھ کا، یعنی وہ سمجھ کی کمی ہے، اور ایک دھوکے میں ہم کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، پھر وہ کچھ ظاہری اعمال بھی شروع کر دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض ہے اپنے اپنے اوقات کے مطابق. دیکھیں مومن پر نماز فرض ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ مومن نہیں ہے. اس کو نہ ایمان کا پتہ ہے، نہ یہ ایمان قبول، اگر کسی نے بتا بھی دیا کہ بھئی ایمان یہ ہے تو وہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے.
فریحو بالحیات الدنیا، ہم تو دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی ختم ہو گئی ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں بس روایتی طور پر۔ میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جو دین ہم نے اپنا رکھا ہے وہ روایات ہیں، وہ ہمارا کلچر ہے، وہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، اور وہ حالات کا جبر ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں بنا کسی مقصد کے۔ آج دین اسلام کا اگر کسی راہ چلتے سے آپ مطلب پوچھیں، چلے راہ چلتا نہیں، وزیر اعظم سے پوچھ لیں، آج کے صدر صاحب سے پوچھ لیں، آرمی چیف سے پوچھ لیں، نہیں بتا سکے گا آپ کو کہ دین اسلام کا مقصد کیا ہے، کیوں ہے یہ۔ کوئی سوال کا جواب تو نہیں ہمارے پاس، ہم نے نہ سوچا ہے نہ سوچنے کے لیے تیار ہے، ہمیں تو ایک دنیا ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور اسی دھوکے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی ختم ہے۔ او ہو لا نس وَأْمُرْ أَهْلَكَ، میں نماز کی بات کر رہا ہوں۔ نماز تو دیکھیں اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنی مال و جان کو فروخت کر دیا ہے اللہ کے ہاتھ، اور اب وہ رب کی رضا کے لیے جیتا ہے، اور رب کی رضا اس کا مدعا ہے، وہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو 5 وقت اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلاتا ہے کہ بھئی تم اقم الصلاۃ لذکری، ایسا نہ ہو کہ تم دن گزارتے ہوئے تم میری یاد کو بھول جاؤ، تو میرے پاس آؤ اور مجھ سے تجدید عہد کرو اور اپنے وعدے کی تجدید کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ تجدید عہد ہے، یہ تجدید وفا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تیری رضا درکار ہے، اپنی رضا کا راستہ بتائے ہمیں اور ہم اس پر چلیں گے۔ تو 5 وقت یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، اور 5 وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، فرض ہے، لازمی ہے کہ 5 اپنے اپنے اوقات میں، صبح کے وقت، عین دوپہر کے وقت، شام کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت۔ 2 نمازیں ہماری دن کی ہیں، 3 نمازیں جو ہیں رات کی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، سورج طلوع ہونے سے پہلے تو رات ہو گئی، تو 2 نمازیں دن کی ہیں۔ دن میں نمازیں کم ہیں، رات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ میرے پاس کھڑے ہو، اس سے بات چیت کرو۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، دیکھیں نماز کی ایک اہمیت ہے، ہم تو دیکھیں قرآن سے بالکل غافل ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک کھری بات میں آپ کو کہوں کہ آج کے مسلمان کو قرآن کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ یہ کوئی حاجت محسوس کرتا ہے، قرآن اس کی ضرورت نہیں ہے آج، بس تلاوت کے لیے اور حفظ کے لیے یا حسن قرأت کی محفلوں کے لیے، بات ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی مدعا تو نہیں آپ کا مدعا دنیا ہے، رب آپ کا مدعا نہیں ہے، تو آپ کی کہانی ختم ہے بس۔ نماز تو مومنین کے لیے ہے، نماز تو جنہوں نے بیعت کی ہے اللہ سے اور وہ وعدہ پورے کرنے چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آ کے اپنے حضور کھڑا کرتا ہے کہ آؤ مجھ سے کچھ باتیں کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے معاملات میں مجھے بھلا دو۔ تو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اب یہ نماز جو ہے یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے، تمام ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا خلاصہ جو ہے وہ نماز میں ہے۔ رب کی ملاقات ہے نا بھیا، آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قبلہ رخ ہوتے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کپڑے پاک کرتے ہیں، اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یعنی اگر پاک بھی ہوں تو وضو شرط ہے نماز کے لیے، پھر پاک جگہ، پاک لباس، اور بس آپ پھر نیت باندھ کے رب کے حضور کھڑے ہو کے اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کے پاؤں میں سجدہ کرتے ہیں۔
سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو، میرے جبین شوق کو بتا کیا راز کوئی۔ اب تو محبوب کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ رب کے قدموں میں سجدہ ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو بہرحال ابھی اتنا مضمون میرے خیال سے تھوڑا سا رہتا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات کریں گے۔ ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کی خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم